الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی، اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اصحاب کہف کے 7 لوگ تھے اور جنہوں نے اپنے بادشاہ دقیانوس سے بغاوت کی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ مشرک تھا اور اپنے مشرکانہ کام کو پورے ملک کے اندر اس کو رائج کرنا چاہتا تھا کہ تمام لوگ ہماری مملکت کے مشرک ہو جائیں۔ تو ان 7 نوجوانوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا تھا، اور بادشاہ کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تھا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو مضبوط کر دیا جاتا ہے تو پھر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر دل مضبوط نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات وہاں کہی تھی دقیانوس بادشاہ کے سامنے کہ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں ربنا ورب السماوات والارض، جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ رب نہیں ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، تو وہ دلیل لے آؤ اور ثابت کر دو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اب جب بادشاہ کے سامنے ان 7 نوجوانوں نے کلمہ حق کو بلند کیا اور اپنی زبان سے کلمہ حق کو ادا کیا، اور اللہ نے بادشاہ کے سامنے ان کی زبانوں سے کلمہ حق کو جاری کرا دیا۔ اب جب وہ وہاں سے نکلے بادشاہ کے محل سے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اب جب وہ وہاں سے نکلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ان 7 نوجوانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی کہ تم غار کے اندر چلے جاؤ۔ اب دین و ایمان کی حفاظت کا مسئلہ تھا، عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اسلام کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اور یہ ظالم بادشاہ ہے جو پورے ملک کو، اپنے پورے ملک کو مشرک بنانا چاہتا ہے، جو کہا جائے کہ بت پرست بنانا چاہتا ہے طاقت کے زور پر۔ تو اب انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا تھا، غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی، اور غار میں جا کر انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا تھا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے، لیکن ہمارا معبود کون ہے؟ انہوں نے کہا تھا ربنا ورب السماوات والارض لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر تمہارے پاس کوئی واضح نشانی ہے، دلیل ہے، تو اس کو لے کر آؤ۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، جو اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بولے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ یہ تمام گفتگو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے کہی تھی۔ پھر فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے۔ اب یہ بات کہی، مشرکانہ عمل کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد میں بادشاہ کے محل سے نکلے، جدا ہو گئے اپنی قوم سے اور بادشاہ سے،
فرمایا فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر اس غار کی طرف پناہ لو۔ اللہ فرما رہے کہ اللہ نے پھر ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ غار میں آ کر پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور اپنی رحمت کی تم پر بارش کر دے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ بات کہی اور کہنے کے بعد میں اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، بستی کو چھوڑا، اور بستی کو چھوڑنے کے بعد میں غار میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا ہم تم پر اپنی رحمت کو بارش برسا دیں گے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے مقصد میں ہم آسانی فرما دیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ ایمان کی حفاظت۔ مقصد کیا تھا؟ دین کی حفاظت۔ مقصد کیا تھا؟ کلمے کی حفاظت، اور خود ان نوجوانوں کی اپنی حفاظت کہ بادشاہ سے ٹکرائے تھے، اور بادشاہ سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور بادشاہ سے وہی ٹکرا سکتا ہے جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی مضبوط کر دیں گے۔ وقت کے بادشاہ سے وہی ٹکرا سکتا ہے، ورنہ دل مضبوط نہیں ہوگا تو پھر بادشاہ سے ٹکرانا آسان نہیں ہوگا۔ اب وہ 7 نوجوان بادشاہ سے ٹکرائے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آ کر یہاں پر پناہ لے لو۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو غار میں جانے کا حکم گویا دیا۔ اب جب وہ غار میں گئے تو وہ غار کی جو بناوٹ ہے، اور سورج نکلتا ہے، بڑی غار ہے۔ اب جب سورج نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بعض مکانات ایسے ہوتے ہیں جن مکانات پر سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے زوال تک کبھی دھوپ اندر چلی جاتی ہے، مکانوں پہ پڑتی ہے دھوپ۔ اور کچھ مکان اس سطح پر ہوتے ہیں کہ اگر صبح کے وقت دھوپ نہیں پڑتی ہے وہاں پر، تو زوال کے بعد سے غروب تک کسی نہ کسی حصے میں دھوپ وہاں اس مکان پہ پڑتی ہے۔ عام طور پر مکانات اس طریقے کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ نظام ہے سورج کے نکلنے کا، یہ نظام اس انداز کا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت مکان پر دھوپ پہنچتی ہے یا شام کے وقت مکان پر دھوپ پہنچتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان غار والوں کی اللہ نے کیسے حفاظت کی۔ سلا رہے کتنے دن سلایا اللہ نے؟ 309 سال اللہ نے سلایا۔ اب اگر دھوپ پڑ جاتی سوتے ہوئے انسان پر، کوئی برآمدے میں سو رہا ہو گھر کے برآمدے میں، اور دھوپ پڑ جائے تو اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اب اللہ کو سلانا بھی ہے اور دھوپ نہ پڑنے پائے، اور جبکہ دھوپ کا نظام کیا ہے کہ زوال سے پہلے مکان پر دھوپ پڑتی ہے یا زوال کے بعد سے غروب تک مکان کے حصے پر دھوپ پڑتی ہے۔ یہ عام طور پر سورج کا مزاج ہے، نظام ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ فرما رہے وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو سورج کو دیکھے گا، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ جب وہ غار سے نکلتا ہے تو داہنی جانب ہو کر نکل جاتا ہے۔ اللہ نے ان پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑنے دی تاکہ ان کی نیند نہ کھل جائے، اور جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار کے دہانے پر اس کی شعاعیں نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ وہ داہنی طرف ہو کر سورج نکل جاتا ہے، اور وہ غار محفوظ رہتی ہے، وہاں اندر سورج اور دھوپ نہیں پہنچ پاتی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج چھپتا ہے یعنی غروب کا وقت ہوتا ہے تو پھر غار سے کترا کر نکل جاتا ہے۔ نہ صبح کے وقت غار میں دھوپ پہنچ رہی ہے اور نہ شام کے وقت غار کے اندر دھوپ پہنچ رہی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار میں ایک فراخ حصہ ہے۔ فجوہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، تو غار میں وہ ایک جگہ ہے جہاں پر کشادہ جگہ تھی جس کو فجوہ عربی میں کہا جاتا ہے، تو اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان 7 حضرات کو سلایا تھا۔ ایک تو غار کا منہ جس سے جو ہے انسان اندر انٹری کرے گا، پھر اندر جب پہنچے گا تو پہنچنے کے بعد میں پھر ایک جگہ کشادہ پڑے گی، اور کشادہ جگہ پڑنے کے بعد میں پھر غار کے اندر جب اور جائیں گے تو
ادھر سے اوپر سے کچھ غار کھلا ہوا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ جب ادھر سے ہوا چلے تو وہ ہوا چلنے کے بعد میں آگے چل کر غار کے اوپر سے نکل جائے، اور جب ادھر سے ہوا چلے تو ادھر سے ہوا آ کے ادھر مین دروازے سے گویا گیٹ سے وہ نکل جائے، تاکہ ان سونے والوں کو ہوا بھی ملتی رہے اور دھوپ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے رہے تاکہ ان کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، دیکھو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج نکل رہا ہے لیکن اس کی شعاعیں غار میں نہیں پہنچ رہی، سورج غروب ہو رہا ہے لیکن اس کی شعاعیں دھوپ غار کے اندر نہیں پہنچ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ دھوپ کو وہاں پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، اور اللہ جسے ہدایت دے وہ ہے ہدایت والا، ومن یضلل، اور اللہ جسے گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر کوئی اس کو راہ بتانے والا اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا اللہ جس کو گمراہ کر دے۔ تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے ہدایت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا اللہ جس کو گمراہ کر دیں گے تو پھر وہ اس انسان کو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے، گمراہ جس کو اللہ کر دے۔ اس لیے ہدایت کا سوال بھی ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے اور ہماری اس ہدایت کو اور بڑھا دیجئے، وزادتہم ہدا، کہ ہمارے اس ہدایت کو اور ہمارے اس ایمان کو اللہ آپ بڑھا دیجئے، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو دیکھو گے تو ایسا خیال کرو گے کہ وہ جگ رہے ہیں۔ 7 نوجوانوں کو اللہ نے کشادہ جگہ سلایا، اور سلانے کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے سونے کا جو انداز تھا، حیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو کھلا رکھا تھا، رقود، تاکہ جو غار کے باہر سے دیکھے وہ یوں محسوس کرے کہ یہ جگ رہے۔ اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اللہ فرمانے کہ ہم انہیں کبھی داہنی کروٹ کرتے اور کبھی بائیں کروٹ کرتے، کیونکہ جب انسان ایک ہی کروٹ پر اگر سوتا رہے، دیکھو بیمار ہو جاتا ہے جب آدمی اور ہاتھ پیر مفلوج ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک ہی کروٹ سوتا رہے تو پھر جسم کے اندر زخم آ جاتے ہیں، اور بیڈ یا وہ بستر جو ہے وہ زخم بنا دیتا ہے جسم کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ حالت، ان کی کروٹیں کیوں بدلتا رہا؟ تاکہ مٹی جو ہے وہ ان کے جسم کو نہ کھا سکے۔ اب یہاں پر اللہ کی قدرت کے بارے میں آپ غور کیے کرو، ہم اور آپ غور کریں۔ ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹوں میں 9 مہینے رہے، ان 9 مہینوں میں ہم نے کتنی کروٹیں لی ہو؟ کیا ہم ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے تو کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کتنی کروٹیں لی؟ اسی طریقے سے وہ غار کے اندر سونے والے افراد جب جگے ہیں تو انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ انہوں نے وہ کروٹیں لیتے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہے۔ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور ہم سمجھیں، مثال کے طور پر کسی کی آنکھ گڑبڑ ہو جائے، اور وہ جو آنکھ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، سرجن آئی، ان کے پاس کوئی جائے اور کہے کہ ہماری آنکھ پتھرا گئی ہے اور اس کا آپریشن کر دیا جائے۔ اب جب کوئی سرجن کے پاس جائے گا اور آنکھ کا آپریشن کرنا چاہے گا، اب یہ آدمی اگر وہاں پر ایک بات کہے ڈاکٹر سے کہ ایسا کریے گا کہ جب آنکھ کا آپریشن کریے گا تو ہمارے اس کھوپڑی کو، سر کو فکس نہ کریے گا، ہم اس کو ہلاتے رہیں گا، اپنا آپریشن کرتے رہیں، تو وہ ڈاکٹر میرے حساب سے جواب یہ دے گا کہ آپ اپنی آنکھ کا علاج بعد میں کرائیے گا، آپ پہلے اپنے دماغ کا علاج کرائیے گا، چونکہ آنکھ پر جو پردہ
اس پردے کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو اس آپریشن میں تو بالکل گردن فکس ہوگی، سر فکس ہوگا، بالکل ذرہ برابر نہ ہلے، تب تو وہ آپریشن کامیاب ہوگا، ورنہ 10% جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور اگر آپ اپنا سر ہلاتے رہے تو یہ بھی دیکھنا بند ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی قدرت پر ہم غور کریں، کیونکہ اللہ نے سورہ اصحاب کہف کے واقعات کو بیان کر کے اللہ نے اپنی قدرت کو بتلایا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اور آپ جب اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تو کیا اللہ نے ہماری ماؤں سے یہ کہا کہ دیکھو آنکھ بنانے جا رہے ہیں اب ہم، اور تم اب بالکل بیڈ پہ لیٹ جانا، ہلنا نہیں، ہم آنکھ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے کہا اب کام نہ کرنا، اب جھاڑو مت لگانا، اب برتن مت دھونا، اب زینہ مت چڑھنا، اس لیے کہ آنکھ بنانے جا رہے ہیں؟ کان کے پردے ہم بنانے جا رہے ہیں، اس لیے ہلنا نہیں۔ دماغ کی نسیں ہم بنانے جا رہے ہیں، اس لیے ہلنا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی قدرت کہ ہماری اور آپ کی مائیں، ہم جب ان کی رحم کے اندر تھے تو وہ گھر کا کام بھی کرتی رہی اور ہماری آنکھ بھی بنتی رہی، وہ جھاڑو بھی لگاتی رہی اور ہمارے کان کے پردے بھی بنتے رہے، وہ زینہ اوپر نیچے چلتی بھی رہی اور ہمارے دماغ کی رگیں بھی بنتی رہی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اور اسی قدرت کو اللہ تبارک و تعالی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کو کروٹیں دیتے رہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر قادر تھا کہ چاہتا تو بغیر کروٹیں دیے ہوئے ان کے جسم کو صحیح سالم رکھتا، لیکن چونکہ اللہ دنیا کے اس نظام کو اسباب کے ساتھ چلا رہا ہے، اس لیے اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ انسان کروٹیں